السلام علیکم۔ ایک برٹش ڈاکٹر اسٹیفن میک، انہوں نے اپنے 80% کینسر کے جو مریض تھے ان کا علاج کروایا۔ ان کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ علاج کرتے وقت انہوں نے ایک اسٹریٹجی اپنائی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ہماری باڈی کے اندر جو نیچرل کیور سسٹم ہے، جو قدرت نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، نیچرل سسٹم، اس سے جو ہمارے اندر کی بیماریاں وغیرہ ہوتی ہیں اس کو وہ نیچرل سسٹم اپنی طریقے سے ختم کرتا ہے۔ تو اس اسٹریٹجی کو اپناتے ہوئے انہوں نے اپنے 80% سے زیادہ کینسر کے پیشنٹس کا علاج کیا، اور وہ ان کو رزلٹ 80 to 85% ملا۔ اور مطلب ایسا انہوں نے کیا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو اتنی سکسیس ملی؟ انہوں نے جسٹ ایک سمپل سا طریقہ اپنایا تھا کہ جو اپنے پیشنٹس تھے ان کا جو اندر کا امیون سسٹم تھا اس کو اور اسٹرانگ کروایا۔ اور ہمارے امیون سسٹم کو کیسے کروایا؟ بائی ایٹنگ فروٹس، یعنی ہم فروٹس جتنا کھائیں گے وہ ہمارے لیے اتنا فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ کیسے؟ اگر ایک کینسر کے پیشنٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا علاج ممکن ہے اور اس پر قابو پایا جا سکتا ہے فروٹس کھا کر، تو وہ یقیناً اس طریقے کو ضرور اپنائے گا۔ ہمیں کیا لگتا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ فروٹس خریدنا مطلب ہم نے فروٹس خرید لیے، اس کو کاٹ لیا اور اس کو کھا لیا، بس اوورآل یہی ہے۔ لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ واٹ از دا کریکٹ وے ٹو ایٹ فروٹس؟ اب ہم مطلب اس جگہ پہ آتے ہیں، اس طریقے پہ آتے ہیں کہ کون سا طریقہ بیسٹ ہے جو ہم فروٹس کھائیں اور وہ ہمیں فائدہ دیں، الٹا نقصان دینے کے بجائے۔ فروٹس کھانے کا بھی ایک اپنا طریقہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم فروٹس کبھی بھی بھرے پیٹ نہ کھائیں، یعنی ہم نے اکثر ہماری یہ عادت ہوتی ہے کہ ہم نے لنچ کر لیا، ہم نے ڈنر کر لیا، اس کے بعد ہم نے فروٹس لازمی کھانے۔ فروٹس کبھی بھی بھرے پیٹ نہیں کھانے چاہیے۔ جب آپ کا معدہ، آپ کا پیٹ خالی ہو، آپ کو اس ٹائم فروٹ کھانے چاہیے۔ اور جب آپ خالی معدے فروٹس کھاتے ہیں تو اس کے ہمیں بہت زیادہ فائدے ملتے ہیں۔ ایک تو ہماری باڈی کو وہ ڈیٹاکسیفائی کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، دوسرا ہمارے اندر بہت ساری انرجی کے ساتھ ساتھ ہمارے ویٹ لاس میں بھی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے اگر ہم کھانا کھا لیتے ہیں نا، اس کے بعد ہم فروٹس کھا لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اب جیسے اگر ہم نے ایک روٹی کھا لی، اس کے بعد ہم نے کوئی بھی فروٹ کے 2 سلائس کھا لیا۔ اب فروٹس اس کا ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی سے ڈائجسٹ بھی ہو جاتا ہے، وہ ڈائجسٹ ہو کے ہمارے اسٹمک سے ڈائریکٹ اسمال انٹسٹائن میں جاتا ہے۔ لیکن ہم نے اب بھی اگر ہم نے روٹی کے بعد کھانا کھا لیا، اس کے بعد ہم نے فروٹس کھائے، تو وہ جو فروٹ کے جو سلائس ہوتے ہیں وہ اسمال انٹسٹائن میں جانے کے بجائے بیچ میں رک جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو وہ روٹی ہم نے کھائی ہوتی ہے وہ اس کو روک دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو روٹی اور فروٹ ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، فرمنٹیشن کا پروسیس ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایسڈ بنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے باڈی میں ایسیڈیٹی وغیرہ ہوتی ہے اور ہمیں بہت زیادہ مطلب وہ آگے جا کے ہمیں بہت نقصان کرتا ہے۔ سو اسی لیے ہمیں فروٹس ہمیشہ خالی پیٹ کھانے چاہیے کھانے سے پہلے۔ اور اکثر ہم نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوتا ہے کہ جب بھی میں نے مطلب تربوزہ کھایا اس کے بعد جو ہے مجھے بہت زیادہ ڈکاریں آتی ہیں، اور ہمارا جو مطلب فروٹس وغیرہ ہم کھانے کے بعد کھاتے ہیں تو ہمارے مطلب پیٹ میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، ہمیں عجیب سا فیل ہوتا ہے۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی میں بنانا وغیرہ کھا لوں تو اس کے بعد مجھے بار بار باتھ روم آنا جانا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری پرابلم ہمارے پاس کیوں ہوتی ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم فروٹ جو ہے وہ خالی پیٹ نہیں کھاتے ہیں، وہ ہم کھانا کھا کے کھاتے ہیں جو کہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ اب اگر ہم فروٹ جو ہے کھانے کے بعد کھاتے ہیں تو وہ ہمارے اسٹمک میں باقی چیزوں کے ساتھ مل جاتا ہے، اور جو اس کی ڈائجیشن ہوتی ہے وہ سلو ہو جاتی ہے، اور ہمیں بہت زیادہ کانسٹیپیشن وغیرہ، گیس وغیرہ، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ عجیب مطلب کنڈیشنز وغیرہ سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ فروٹس ہمیشہ ہم خالی پیٹ کھائیں اور ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اور مجھے کافی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنا کمنٹ سیکشن آن کریں۔ سو ود پیسج آف ٹائم انشاءاللہ میں اپنے کمنٹ سیکشن کو بھی اوپن کروں گی جیسے میں آہستہ آہستہ گرو کروں گی۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہو، آپ کو کوئی پرابلم ہو، آپ کو ایشو ہو، تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ DM کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے یوٹیوب کا جو چینل ہے آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، یہاں کمنٹس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔